کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے، اسی موضوع پر انشاءاللہ آج بھی دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصدقۃ والصلاۃ والصیام، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے ان نفلی روزوں سے، تمہارے ان نفلی صدقات سے، تمہارے ان نفلی نمازوں سے اس کا عمل بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام چونک گئے، چونک کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ قالوا بلا، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے اوپر ساری باتیں تفصیلاً ہو گئی ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی اس طرح کی بات کیوں فرمایا کرتے تھے، ڈائریکٹلی کیوں نہیں بتایا؟ کیوں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ایسا عمل نہ بتاؤں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے، کسی بھی چیز کی طرف سامعین کی توجہ کو کرنے کے لیے، سامعین کے دل کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے وہ چیز ڈائریکٹلی نہیں بتاتے تھے، سب سے پہلے اس طرح کی بات کرتے تھے تاکہ سننے والوں کے دل کے اندر طلب پیدا ہو جائے، توجہ ان کی مضبوط ہو جائے، سننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب صحابہ کرام کے اندر شوق پیدا ہو گیا، توجہ پیدا ہو گئی، اب شوق پیدا کیوں نہ ہو؟ انہوں نے نماز کی فضیلت سنی ہوئی ہے۔ نفل نمازوں کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا نفلی نمازوں میں ملتا ہے، فرض کے بعد۔ نفلی صدقات کا کہ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جو نفلی صدقہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر اس کو دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے! اور نفلی روزے کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہوا۔ ہاں بھائی، روزے کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہوا کہ ہمارے کیلکولیشن میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب ہماری کیلکولیشن میں آ نہیں سکتا ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ تو یہ چیزیں صحابہ کرام نے سنی ہوئی تھی، تو صحابہ کرام فوراً چونک گئے کہ کون سا ایسا عمل ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، قالوا بلا، اللہ کے نبی آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر یہ طلب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر آگے بتایا، فرمایا کہ سب سے افضل عمل اصلاح ذات البین، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو ختم کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیوں کو، ناچاقیوں کو، نا اتفاقیوں کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو آپس میں جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کرو۔ یا کوئی دو دوست آپس میں لڑے ہوئے ہیں، دو رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ہے بھائی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ بیچ میں رشتوں کو توڑنے کا نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے کا کردار ادا کرو۔ یہ سب سے افضل عمل ہے، نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے، نفلی صدقات سے بھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے اس رشتہ داری کو توڑنے کا یا ان جھگڑوں کو پیدا کرنے کا نقصان کیا ہے وہ بھی بتایا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی نے فضیلت بتا دی اور دوسری طرف اس کا نقصان نہ بتایا، نہیں، اللہ کے نبی نے نقصان بھی بتا دیا اور اللہ کے نبی نے فائدہ بھی بتا دیا۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ بأفضل من درجۃ الصدقۃ والصلاۃ والصیام، کہ آپس میں جھگڑوں کو ختم کرنا نماز، روزے اور صدقات نفلی جو ہیں ان سے افضل ہے، یہ تو اس کی فضیلت بتا دی۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں ناچاقیاں پیدا کرنا یہ اتنا نقصان دہ ہے جس طرح ایک استرا جو ہے سر کے بالوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، آپس کی نا اتفاقیاں آپ کے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کے دین کو اور آپ کے ایمان کو اور آپ کے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ یہ اتنا جو ہے نا جی نحوست والا کام ہے۔ دیکھیں، جب دو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں
لڑائی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، اور ان کے دل کے اندر انتقام ہوگا، انتقام کی آگ جل رہی ہوگی کہ یار میں کسی طریقے سے جناب اپنی یہ آگ بجھاؤں اور اس کا نقصان کروں۔ اب اس کو نقصان دینے کی وجہ سے، یا اس کو نقصان دینے کے لیے چاہے دین کا کتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے، اس سے ہم لوگ کتراتے نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہیں بھئی؟ یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ اسی لڑائی کی بنیاد پر، اسی جھگڑے کی بنیاد پر، اسی نا اتفاقی کی بنیاد پر، ہیں بھئی؟ اس کے ساتھ دشمنی تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس دشمنی کے پاداش میں ہم اپنے دین کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک ناسور ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین کا نقصان کرنے والی بات ہے، یہ دین کا نقصان کر دینے والی بات ہے۔ اب اس دین کے نقصان سے بچنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان نا اتفاقیوں کو ختم کرو، ان ناچاقیوں کو ختم کرو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ جھگڑوں کی بڑی نحوست ہوتی ہے، یہ جو جھگڑے ہیں نا جی، جھگڑوں کی بڑی نحوست ہے، یاد رکھیں دینی اعتبار سے بھی ان کی بڑی نحوست ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی بڑی نحوست ہے جھگڑوں کی۔ پچھلی بار تو میں نے بتایا تھا نا کہ جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، غصہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بنیادی وجوہات اس کی کیا ہیں، اس کی نحوستیں کیا ہیں جھگڑوں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کس رات کو شب قدر ہے، لیکن تم دونوں نے جو جھگڑا کیا ہے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ میرے ذہن سے اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ میرے ذہن سے اٹھا لیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ علم میرے ذہن سے بلا دیا گیا، اب مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، لہٰذا اس کو تم آخری تیسرے عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو۔ مجھے اتنا تو یاد ہے کہ طاق رات میں کسی رات میں بتایا گیا تھا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نحوست ہے، لڑائی کتنے بندوں کی تھی؟ صرف 2 بندوں کی، لیکن اس کا نقصان کس کو بھگتنا پڑا؟ پوری امت کو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے بے برکتی جھگڑوں کی۔ 2 بندوں کی لڑائی کا جو نقصان ہے وہ پوری امت کو بھگتنا پڑا۔ 2 بندوں کی لڑائی کی وجہ سے شب قدر کی برکت سے پوری امت محروم ہو گئی، اور اللہ کے نبی آئے ہی اسی لیے تھے کہ صحابہ اکرام کو بتاؤں جو ہے نا جی وہ نماز پڑھیں اس رات کو، اور اس رات کو آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کا نقصان ہو گیا صرف 2 بندوں کی لڑائی سے۔ اتنی بڑی نحوست ہے اس کی، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اور آج جو ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی میں تو صرف ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا جی، بدقسمتی سے یہ ہمارا ایک رسمی تعلق ہے۔ ہم نے اس کو رسم کے حد تک سمجھا ہوا کہ بھئی بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، رسمی تعلق ہے۔ یاد رکھیں رسمی تعلق سے باہر نکلنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق ایمانی ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ایمانی تعلق کا ہی نتیجہ ہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے اور سارے جناب خوش ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، سارے خوش ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر صحیح معنوں میں ہمارا ایمانی تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا نا تو ہم صرف 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناتے، بلکہ ہر لمحہ ہمارا خوشی کا ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے بھئی، بے وقت ہونے کے باوجود، بے حیثیت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ایک خوبصورت ضابطہ اخلاق ہمیں دے دیا،
ایک خوبصورت جناب اسلام ہمیں دے دیا، ایک خوبصورت مذہب ہمیں دے دیا، ایک خوبصورت معاشرہ ہمیں دے دیا اور ہمارے لیے اتنا ریلیف دے دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایز اے مسلم تو ہمیں تو ہر لمحہ خوشی منانا چاہیے۔ صرف 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کا مطلب ہمارا تعلق صرف رسمی ہے۔ جس طرح یورپ کے لوگ فادر ڈے ایک دن مناتے ہیں سال میں، مدر ڈے ایک دن مناتے ہیں، لیبر ڈے ایک دن مناتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف رسم پورا کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کا تعلق نبی کے ساتھ رسمی نہیں ہونا چاہیے، ایمانی ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ میری بات۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی؟ آج کیا وجہ ہے کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے تنگ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے تنگ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ملک کی معیشت، ملک کی معاشرت، ملک کا اخلاق، جناب ملک کا تمدن اور ملک کی تہذیب، معاشرے کی تہذیب ساری کی ساری خراب ہو چکی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے، اس کی سیرت کو فالو نہیں کر رہے۔ فالو کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا تعلق نبی کے ساتھ صرف رسمی ہے، ایمانی نہیں ہے۔ صرف رسم کے طور پر ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ورنہ شادیاں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی تھی، ازواج مطہرات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھیں۔ شادیاں تو صحابہ کرام، بیویاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تھیں، اولادیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی تھیں، ہیں بھی؟ کاروبار تو نبیوں نے بھی کیا ہے، بازاروں میں تو پیغمبر بھی جاتے تھے، ہیں بھی؟ بازاروں میں تو صحابہ کرام بھی جاتے تھے، معاملات تو وہ بھی کرتے تھے، معاشرت تو وہ بھی کرتے تھے، معیشت تو وہ بھی کرتے تھے، کسب معاش تو وہ بھی کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا اور ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری چیزیں ہماری اور ان کی سیم ہے، اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، پھر وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو فالو صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مانتے صرف رسم کے طور پر ہیں، رسمی تعلق ہمارا نبی کے ساتھ ہے، ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ایمانی تعلق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے معاملات کس طرح کیے، اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو فالو کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں سکون ہوا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جب ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ناچاقی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ناچاقی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس وہ تعلیمات نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اول تو بات یہ کہ ہم تو اپنی بیویوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے نا جی۔ ہم اپنے آپ کو مرد سمجھ کر، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر، پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی بیویوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر برداشت کر بھی لیں کس طریقے سے کرنا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو کبھی مطالعہ نہیں کیا، اسلام کا کبھی مطالعہ نہیں کیا ہے بھائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کی کبھی فرصت ہمیں نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رشتہ دار نے نقصان پہنچایا، اللہ کے نبی کا ریئیکشن کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوئی رشتہ دار نقصان پہنچاتا ہے، ہم جناب آستینے اوپر کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، معاشرے کا امن تباہ، گھر کا امن تباہ، فیملی کا امن تباہ، رشتہ داریاں، تعلق، ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کا معمول کیا تھا، اس معاملے میں نبی کا عمل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے ہیں۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کی دوسری کسی بیوی نے خادم کے ہاتھ اللہ کے نبی کے لیے کچھ بھیجا، کھانے کے لیے حلوہ وغیرہ تھا، پیالے میں ڈال کر اللہ کے نبی کے لیے بھیجا۔ تو وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا،
ان کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. ظاہر بات ہے یہ ایک فطری عمل ہے. یہ کیا ہے؟ ایک فطری عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آ گیا کہ بھئی آج تو میری باری ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے, خدمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کرنی ہے. تو ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے جناب پیالہ اس سے لیا اور پٹک کر پیالہ توڑ دیا, پٹک کر پیالہ توڑ دیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر مار کر پیالہ توڑ دیا. اگر ہمارے سامنے ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی عزیز, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا, ہمارا کوئی ہم سے کوئی محبت کرنے والا ہمارے لیے کوئی تحفہ بھیجے اور اوپر سے ہماری بیوی جناب اس کو سر سے بھی اونچا اٹھا کر نیچے مارے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہم سب کو پتہ ہے ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا. ہم جناب آستینیں چڑھا لیں گے. کیا کریں گے؟ آستینیں چڑھا لیں گے. تیری ایسی کی تیسی, تیری کیا مجال ہے؟ تجھے کس نے جناب یہ اختیار دیا ہے؟ ہزاروں غلطیاں ہمارے بیویوں سے ہوتی ہیں, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ آپ سوچیں نا, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم نے بیوی کو روبوٹ سمجھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, ہماری جناب مزاج کے خلاف کوئی بات اس سے ہونی نہیں چاہیے. وہ ہے کہ بیوی نہیں ہے, مشینری ہے, مشینری ہے. اس کو جناب آٹو پہ لگا دیا, وہ خود ہی کام کرتے جائے گی, ہماری طبیعت کے جناب مطابق کام کرتے جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, بیوی بھی انسان ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیالہ پٹک دیا. تو اب ہوا کیا؟ اللہ کے نبی اٹھے اور اٹھ کر اس کے ٹکڑوں کو خود جمع کیا, اس پیالے کے ٹکڑوں کو خود جمع کیا اور جمع کر کے اس خادم کو دیا, اور اس خادم کو دے کر صرف اتنی بات کی کہ غارت امو کا, بیٹا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اس خادم سے صرف اتنی بات کی. نبی کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں کہ نہیں؟ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. صرف اتنی بات کی کہ بیٹا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, یعنی برداشت نہیں ہو رہا. اور یہ ایک فطری عمل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم نے اس کا پیالہ توڑ دیا ہے, جس نے بھیجا تھا تم نے ان کا پیالہ توڑ دیا, تمہارے ذمہ یہ واجب ہے کہ تم اپنے گھر سے پیالہ اس کو دو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے پیالہ اس خادم کو دے کر اس کو روانہ کیا. تو یہ ہے اللہ کے نبی, بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ہے اللہ کے نبی کا ریئیکشن. جب ظاہر بات ہے ریئیکشن اس طرح ہوگا تو گھر کا ماحول تو خود خوبصورت ہوگا کہ نہیں؟ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہمارے داخل ہونے سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے, ہمارے داخل ہونے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول جنگ کا ماحول ہوتا ہے. کبھی جناب بیوی کو غصے ہوتے ہیں, کبھی بچوں کو غصے ہو رہے ہیں. ایک جناب بچہ اوپر کمرے میں چھپا ہوا ہے, ایک باتھ روم کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک جناب کچن کے اندر گھسا ہوا ہے, اور بیوی جناب سہمی ہوئی ہے, گویا کہ شوہر نہیں ہے, ہٹلر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ماحول بگڑا ہوا کیوں ہے, ہمارا معیشت, ہماری معاشرت, ہمارا اخلاق, ہمارے تہذیب, ہمارا تمدن ہے بھئی کیوں جناب بگاڑ کا شکار ہے؟ بگاڑ کا شکار اس وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھا ہوا ہے نا, وہ رسمی تعلق ہے بس, بدقسمتی سے ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے. اور اس ایمانی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اسلامی تعلیمات کی کمزوری ہے, اسلامی تعلیمات کی کمزوری ہے. جب اسلامی تعلیمات کی کمزوری ہوگی تو ہم جناب اپنے روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں اسلام کو فالو نہیں کر سکتے. اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کی کیا ہے, وہ آج کل کے یہ موبائل ہیں. آج کل کے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جناب تباہی اور عریانی اور فحاشی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. بدقسمتی سے دیکھو, پہلے رشتہ دار دور دور ہوتے تھے, رشتہ دار دور دور ہوتے تھے لیکن ان کے دل قریب تھے. اب موبائل کی وجہ سے رشتہ دار تو قریب ہیں لیکن ان کے دل دور ہیں. اس میں رول کس کا ہے؟ اس میں موبائل کا رول ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موبائل نے کر دیا دور سب کو. اب دیکھیں, آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں, آپ مہمان ہیں, جس کے گھر گئے ہیں وہ میزبان ہے.
پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جناب ہم مہمان جاتے تھے تو بڑی جناب ویلکم ہوتی تھی، بڑا آؤ بھگت ہوتا تھا، ہم بھی مہمان کو بٹھاتے تھے، اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ اب رسمی سا تعلق ہے، مہمانوں کو جناب ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کر کے بٹھا دیتے ہیں، مہمان کے پاس بیٹھتے ہیں، مہمان بھی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، میزبان بھی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گویا کہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اولاد ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، ماں باپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے گا، اور بچہ جناب موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ سے دور ہو گئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس موبائل نے ہمارا نقصان یہ کیا ہے، اس موبائل نے، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ بھی خراب ہو گیا، اور ہمارا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی خراب ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی موبائل کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے، جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں، جب تک ہم موبائل صحیح طریقے سے نہ چلائیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ موبائل جب تک صحیح طریقے سے نہ چلائیں ہمیں نیند نہیں آتی۔ گویا کہ موبائل کے اندر نیند آنے کی گولی ڈالی ہوئی ہم نے۔ موبائل اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، چلانے کے بعد پھر سوتے ہیں، اور اچانک رات کو اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو بجائے ہم رات کے کسی پہر میں اللہ سے دعا کرنے کے، ہم لوگ موبائل کو چلانا اپنے لیے اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ موبائل کو ایک مرتبہ ضرور دیکھنا ہے، بھائی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو، رات کو کسی کا میسج نہ ہو گیا ہو، ہیں بھائی، اس کو جناب دیکھ کر پھر اس کو تکیے پہ رکھ کے پھر سوتے ہیں، اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے بھی موبائل کی زیارت کرنی ہے۔ یعنی اس موبائل نے ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی روزانہ کی بنیاد پر اگر 2 گھنٹے موبائل دیکھ رہا ہے تو مہینے میں کتنے گھنٹے بن گئے؟ کوئی حساب لگاؤ جی بھائی۔ 60 گھنٹے بن گئے 30 دن کے، اگر 31 دن ہے تو 62 گھنٹے بن گئے، یعنی مہینے میں 62 گھنٹے یا 60 گھنٹے اس موبائل کو ہم لوگ دے رہے ہیں۔ صرف 2 گھنٹے دیکھا، حالانکہ 2 گھنٹے کوئی نہیں دیکھتا موبائل پر۔ جب بندہ بیٹھ جائے تو جناب 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، اور یہ طلباء حضرات تو جمعرات کے دن جناب شب جمعے کی جگہ پر ساری رات موبائل چلاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انگریز نے موبائل ایجاد کیا تھا ملک کو ترقی دینے کے لیے، کاموں کو آسان کرنے کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ہمارا پاکستانی کو یہ حال ہے کہ ہم نے موبائل کی وجہ سے سارے کا سارا وبال اپنے اوپر ڈال دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق کمزور، اللہ کے ساتھ بھی تعلق کمزور، خود بھی جناب ہماری صلاحیتیں خراب ہو گئیں۔ موبائل کے بڑے فائدے بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف نقصان ہی نقصان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ جو چلانے والا ہے اس کو اس کے فائدے کا نہیں پتہ۔ جو چلانے والا ہے اس کو اس کے فائدے کا نہیں پتہ ہے۔ اب میرا یہ موبائل ہے، میں اکثر یہ میرے جیب میں نہیں ہوتا، مدرسے جاتا ہوں میری جیب میں نہیں ہوتا، مسجد آتا ہوں میری جیب میں نہیں ہوتا، ہیں بھائی، کہیں بازار چلا گیا تو یہ میرے جیب میں نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس وقت میں اس کو استعمال کرتا ہوں جب میں نے اس میں ریکارڈنگ کرنی ہو، ویڈیو بنانی ہو، ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہو، اپلوڈ کرنا ہو، اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے، ادروائز اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو موبائل کے نقصانات بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف نقصان ہی نقصان ہے، فوائد بھی بہت ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ جو چلا رہا ہے اس کو فائدے کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کو اس کے چلانے کا تو پتہ ہے، لیکن اس کے فائدے کا پتہ نہیں ہے کہ موبائل کے ذریعے میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس موبائل کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو گئے۔ دیکھو فجر کی نماز ہے جناب، رات کو بندہ اگر 6 گھنٹے موبائل چلائے گا تو فجر کی نماز میں کھے اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا مجھے بتاؤ؟ پہلے بچے قرآن پڑھتے تھے، ہیں بھائی، مدرسوں میں آ کر، مسجدوں میں آ کر ناظرے کی کلاسیں ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو اب اس ناظرے کی جگہ پر موبائل آ گیا، اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے ہیں بھائی۔ تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا جی، ماں باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بچہ جناب گاڑی میں جا رہا ہے، دوسری گاڑی میں ایک گانا لگا ہوا ہے، اور وہ بچہ اپنے دوست سے کہے کہ میرے باپ کو یہ گانا بہت پسند تھا کیونکہ میرا باپ موبائل کے اندر یہ گانا ہمیشہ سنتا تھا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمارا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ میرا باپ جناب فجر کی نماز میں اٹھتا تھا، میرا باپ جناب ظہر کی نماز کے لیے بھی جاتا تھا۔ ایک دن میں رات کو سو رہا تھا، میرے باپ کی جناب ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، میرے باپ کی جناب رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو میرا باپ مصلی بچھا کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام تھا، اور رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو منا رہا تھا۔
کیوں یہ نقشہ ہم اپنی اولاد کو نہیں دیتے ہیں؟ کیوں یہ تربیت ہم اپنی اولاد کی نہیں کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ہم اس زندگی سے دور ہوں گے، ایمانی زندگی سے دور ہوں گے، اور نبی کے ساتھ ہمارا صرف اور صرف تعلق رسمی ہوگا، تو یاد رکھو کہ یہ مصیبتیں ہماری جان نہیں چھوڑیں گی، یہ مصیبتیں ہماری جان نہیں چھوڑیں گی۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ موبائل استعمال کریں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ استعمال کریں، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی کا مواد دیکھنے والی پاکستان کی پاپولیشن ہے، پاکستان کی عوام ہے۔ یہ سروے میں یہ رپورٹ آئی ہے۔ کہنے میں تو ہم اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں بھائی، اور حرکتیں ہماری یہ ہیں، معیشت ہماری زمین بوس ہو چکی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اخلاقیات ہماری جناب زمین بوس ہو چکی ہے، بے حیائی اور فحاشی عروج پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی کمزوری، ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہے، اور نہ ہی ان کو یہ زحمت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں سکھائیں۔ بچوں کو جناب ہر مووی کا پتہ ہے، ہر فلم کا پتہ ہے، ہر ایکٹر کا پتہ ہے، ہر کرکٹر کا پتہ ہے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے کہ تو نبی کے دین کا پتہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، یہ معاملات اس حد تک اس لیے پہنچ گئے کہ ہمارا تعلق جو ہے اپنے نبی کے ساتھ رسمی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ تو جب ہمارا ایمانی تعلق بن جائے گا نا نبی کے ساتھ، تو اس وقت ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا، ہماری رشتہ داریاں ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری زندگی کے اندر امن آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ اچھا جی، تو بات چل رہی تھی جھگڑوں کی نحوست پر، یہ بات چل رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اصلاح ذات البین، آپس میں آپ لوگ جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ یہ آپ کے جھگڑے ختم کرنا آپ کی نفلی عبادات سے بھی افضل ہے، یاد رکھیں، نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے، نفلی صدقات سے، یہ آپس کے اندر جھگڑوں کو ختم کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی سارا دن نفل پڑھ رہا ہے بھائی، سارا دن نفل پڑھ رہا ہے، بیوی اس سے ناراض ہے، اولاد اس سے ناراض ہے، رشتہ دار اس سے تنگ ہے، ان کی بددعائیں جو ہیں اس کی نفل کے ثواب کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ مسلمان دو قسم کی نسبتوں کے ساتھ وابستہ ہے، یاد رکھیں، دو قسم کی نسبتیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، دونوں کو پورا کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جھگڑوں کی نحوستیں ہیں، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے نفلی نمازوں سے افضل ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ وَفَسَادُ بَيْنَ النَّاسِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں اس کا نقصان یہ ہے، فائدہ بھی بتا دیا، نفلی روزوں، نفلی صدقات، نفلی نمازوں سے افضل ہے، نقصان بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نقصان فرمایا ہی الحالقہ، اس کا اتنا نقصان ہے جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو بالکل جناب مونڈ کر کینچے کی طرح کر دیتا ہے نا جی، یہ آپ کے آپس کے جھگڑے آپ کے دین کو مونڈ کر جناب آپ کے ایمان کو چٹیل میدان کی طرح کر دیتا ہے۔ آج کیوں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو جناب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے؟ اسی بنیاد پر نا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا، پورے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کیوں آدمی کیوں سرزد ہو رہا ہے؟ یہ گناہ اس لیے سرزد ہو رہا ہے کہ اس کے آپس میں لڑائی ہے، آپس میں ناچاقی ہے، وہ بدلہ لینے کی آگ اس کے دل کے اندر جل رہی ہے، اس بدلے کی آگ نے اور اس لڑائی نے جناب اس کے پورے دین ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فساد بین الناس ہی الحالقہ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریبانی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ آپ کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ آپس کے اندر صلح کرنے کی اہمیت اتنی ہے، اور آپس کے اندر
نا اتفاقی پیدا کرنے کی نحوست اتنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی نماز کی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی، ہمیشہ جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحت کی حالت میں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کی حالت میں جماعت کی نماز نہیں پڑھائی، مسجد نبی میں حاضر نہیں تھے، صحابہ کرام کو مجبوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کرنا پڑا، اللہ کے نبی تشریف فرما نہیں تھے، حاضر نہیں تھے۔ تو بعد میں پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ فلانے قبیلے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس لڑائی جھگڑے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی نماز، جماعت کی نماز کو چھوڑا اور وہاں پر جا کر اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرایا۔ اتنی ضرورت ہے آج ہمارے اس معاشرے کو اس چیز کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا ہے، ہم جناب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اور تیلی لگاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا تو ہم چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر رول بھی ادا کرتے ہیں تو رول اس طریقے کا ادا کرتے ہیں اور تیلی لگاتے ہیں تاکہ اور لڑائی جھگڑا ہو اور آپس میں جناب مشت و گربانی ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہ آئے، اور اگر لڑائی جھگڑے ہو گئے تو حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرایا جائے، آپس میں صلح کرایا جائے۔ اور یہ خاص کر یہ جو دکاندار حضرات ہیں ان کی میں گزارش کرتا ہوں، محلے کے اندر، بازار کے اندر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک المراء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص لڑائی جھگڑے کے اندیشے سے اپنا حق چھوڑ دے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، ظاہر بات ہے اگر دستبردار نہیں ہوگا تو لڑائی، دنگا فساد، ہاں بھائی گالم گلوچ، گولیاں چلنی ہیں، تو صرف اسی وجہ سے کہ یار لڑائی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، حالانکہ حق پر تھا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے درمیان میں اس کو مکان لے کر دوں گا۔ آج ہمارے یہاں پر لڑائی کس پر ہو رہی ہے؟ مکان پر ہو رہی ہوگی، ہے بھائی، کوئی کارنر کا پلاٹ ہوگا اس کے اوپر ہو رہی ہوگی، ہاں بھائی، کوئی ڈی ایچ اے کے اندر کوئی پلاٹ ہوگا اس کے اوپر ہو رہی ہوگی، کوئی کمرشل پلاٹ ہوگا اس کے اوپر ہو رہی ہوگی، کوئی وراثت کا مال ہوگا اس کے اوپر ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کا پلاٹ ہے، آپ حق کے اوپر ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ یار ہمارا تعلق خراب نہ ہو جائے، ہے بھائی، صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، حالانکہ آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ کیس کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں اپنے حق کے حصول کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن صرف اور صرف آپ اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ بھائی لڑائی نہ ہو جائے، نہ اتفاقی نہ ہو جائے، رشتہ داری نہ ٹوٹ جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیان میں گھر لے کر دینے کا میں ضامن ہوں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور دنیا کی زندگی کتنی زندگی، کل اس دن بھی میں نے بتایا تھا، بمشکل 15 سال کی زندگی ہے، اوکے سوکے ہو کے گزار دو، تو جنت میں جو درمیان میں گھر ملے گا، اور درمیان کے گھر کی ویلیو بھی کتنی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری زندگیاں جہنم بن گئی ہے، جہنم۔ کوئی ایک دوسرے کے لیے جناب جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے جناب احساس کرنے کے لیے، اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھروں کے اندر جہنم بنا ہوا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جناب عبادات صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، حج کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں، اور بھائی جھگڑوں کو ختم کرنا بھی عبادت ہے، لڑائیوں کو ختم کرنا بھی عبادت ہے، نا اتفاقیوں کو ختم کرنا بھی یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ چوری کی کسی نے تو وہ گناہ کیا، شراب پی تو گناہ کیا، زنا کیا تو گناہ کیا، ڈاکہ ڈالا تو گناہ کیا، بد اخلاقی کی تو گناہ کیا، یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن ناچاکیاں پیدا کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس کو بھی گناہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ ٹھیک ہے، اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، اس نے آپ کا حق مارا ہے، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ اپنے دل کو صاف رکھو۔ اللہ کے نبی ایک دن تشریف فرماتے، صحابہ کرام تشریف فرماتے، تو ایک صحابی آیا جناب، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ میں تمہیں
اس روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی نہ دکھا دوں؟ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ یار ہم زمین پر ہی جنتی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جو شخص آ رہا ہے نا وہ جنتی ہے، وہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا جس کے لیے زبان نبوت سے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ جنتی ہے؟ پیچھے اور کیا رہ گیا؟ اب صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور بڑا رش کیا صحابہ کرام نے۔ ان میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ زبان نبوت سے جناب اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، میں بھی وہ عمل کرتا ہوں، کل کو میرے لیے بھی اللہ کے نبی فرما دے جنتی ہیں۔ تو جناب اس نے بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کر وہ جناب رات کو اس شخص کے گھر گیا۔ وہ گھر جا کے کہا کہ یار بات یہ کہ میرے گھر میں ہو گئی لڑائی، میرے گھر میں ہو گئی ہے لڑائی، تو میں کچھ دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ جناب وہ رات ہوئی تو وہ جو شخص تھا جو دیکھنے گیا تھا کہ کون سا عمل کرتا ہے میں دیکھوں تو صحیح، وہ اصل میں دیکھنے یہ گیا تھا کہ عمل کون سا کرتا ہے، یہ جنتی کیوں کہا نبی نے اس کو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کے پاس پراڈو کس طرح آ گئی، اس کے پاس جناب موبائل کس طرح آ گیا، ایپل فون کہاں سے لے لیا، یہ کون سا کاروبار کرتا ہے، ہیں بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ نہیں دیکھتے تھے، یہ مجھ سے زیادہ کیوں کماتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ پیسے کیوں لیتا ہے، اس کی اولاد اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کی اولاد اس کی اتنی فرما بردار کیوں ہے۔ آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کے اتنے اچھے کپڑے کیوں ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے نا، سردیوں کا موسم ہر بندہ جناب نئی جیکٹ لے کر آیا ہوتا ہے بھائی، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے نا، فلانے نے نئی جیکٹ لی اگلے دن وہ بھی لے آتا ہے، فلانے نے نئی موٹر سائیکل لی اگلے دن وہ بھی لے آتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ یار وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھوں 5 نمازیں، کبھی یہ بھی تو دیکھو تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو میں بھی کروں تہجد کا اہتمام۔ تو اس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب یہ کہا نا تو ایک صحابی پہنچ گیا اور کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میرے گھر میں لڑائی ہوئی ہے، میں کچھ دن کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اب جناب اس صحابی نے کہا چلو آ جاؤ ٹھیک ہے۔ اب جناب رات ہوئی، وہ جو صحابی تھا نا جی اس نے جناب سونے کی ایکٹنگ کی، سویا تو نہیں، سونے کی ایکٹنگ کی کہ یار میں دیکھوں تو صحیح ہے رات کو کوئی ایسا عمل ضرور کرتا ہے کہ یہ جناب اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ جنتی ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ صحابی آتا ہے، میزبان جو ہے وہ آتا ہے، آ کر اس کے ساتھ آ کر چادر تان کر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے سنت کے طریقے سے سو جاتا ہے۔ وہ ساری رات جاگ رہا ہے اور وہ ساری رات سویا ہوا ہے۔ وہ جاگ اس لیے رہا ہے کہ بھائی سویا ہوا اٹھ کے کوئی نہ کوئی تو عمل کرے گا۔ جناب صبح فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، بیدار ہوا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے معاملات شروع ہو گئے۔ وہ صحابی بڑا پریشان کہ یار رات تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر جناب اگلی رات انہوں نے کہا آج تو کوئی نہ کوئی عمل کرے گا، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی ہے، کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، نبی کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جناب وہ اور پریشان ہو گیا۔ اگلے دن رات کو پھر وہی سین ہوا، وہ آ کر جناب پہلے ہی آ کر لیٹ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے۔ اب وہ صحابی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آ کر پھر اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے سنت کے طریقے سے سو گیا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، یہ ساری رات سوتا رہا۔ پھر فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی اور اپنے معاملات کیے۔ تیسرے دن پھر اب جناب تیسرے دن بھی جب یہی معمول ہونا تو وہ صحابی بڑا بے قرار ہوا، وہ جو مہمان تھا بڑا بے قرار ہوا، بے قرار ہو کر کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں آیا اس لیے تھا کہ میں تمہارا کوئی عمل دیکھ سکوں کہ تمہیں نبی نے یہ بات کہی ہے، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی عمل ہوگا، لیکن میں دیکھ نہیں سکا، تم خود اپنی زبان سے بتا دو تم کیا کرتے ہو، کیونکہ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس صحابی نے کہا یار بات کوئی نہیں ہے، میں صرف اور صرف رات کو آتا ہوں، دعائیں اپنے معمول کی پڑھتا ہوں، پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج دن میں جتنے لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج جتنے لوگوں سے ناچاقی ہوئی ہے سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اپنے گھروں کا ماحول اس طرح بنانا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں نا معاف صرف وہی کرتا ہے جس کا بس نہیں چلتا، سیدھی سی بات ہے، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں معاف وہی کرتا ہے جس کا بس نہیں چلتا۔ جس کا بس چلتا ہے نا جناب اتنی چھری اس کی جیب میں ہے، جس کا بس چلتا ہے اس کی جیب میں اتنی چھری ہے۔ اور معاف کرنے کا مزہ تب ہے کہ جب آپ کا بس چل رہا ہو اور پھر آپ معاف کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پھر دل کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش